الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی ہم انشاءاللہ عید کی نماز کا تذکرہ بھی کریں گے. عید کی نماز اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ سے پہلے عید کی نماز، نماز سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین سے ثابت ہیں. پھر اس کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد نماز، عید کی نماز کا ذکر بھی کریں گے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے روز غسل فرماتے تھے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر غسل فرماتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، عیدگاہ جائیں، صدقہ فطر ادا کر لے، تو مغفرت کے ساتھ یہ انسان اپنے گھر واپس لوٹتا ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مستحب عمل ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. دونوں چیز ضروری ہیں. دوسری بات، انسان جب غسل کر لے تو انسان کپڑے پہنتے ہیں. حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے عیدین کے موقع پر، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین کے موقع پر عمدہ لباس اور خوشبو لگانے کا ہمیں حکم فرمایا تھا کہ عیدین کے موقع پر عمدہ لباس پہنا کر لیں اور خوشبو بھی استعمال کر لیں. اور اس کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، غسل، خوشبو، مسواک بھی اپنے اوپر لازم رکھیں. غسل، خوشبو اور مسواک کا استعمال. مسواک تو ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر نماز کا اس کا تعلق بھی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لولا اشق عن امتی لامرتهم بالسواک. لولا اشق علی امتی لامرت بالسواک. اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں حکم فرماتا، اس پر مسواک لازم فرماتا. اور جب انسان، تیسری بات، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کپڑے پہنے انسان نے، اور پھر عید کی نماز کی طرف جانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو تکبیر تشریف بلند آواز سے ادا فرماتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود یہ عمل نہیں کیا، اور اس کا ثبوت بھی فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کی عیدگاہ جاتے وقت، عید اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ تکبیرات تحلیل بھی فرماتے تھے. یہ بھی مسنون عمل ہیں، انسان اونچی آواز سے ادا کر لے. ابھی عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر ولا اضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة. فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے وقت الی المصلی، مصلی کی طرف نکلتے، عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے. اول شیء یبدأ به الصلاة، وہاں پہلے نماز ادا فرماتے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے بھی نماز اشراق کی نماز نہیں ادا نہیں فرمائی اور بعد بھی ادا نہیں فرمائی. اور یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبلها ولا بعدها، پہلے بھی نماز ادا نہیں فرمائی، بعد میں بھی نماز ادا نہیں فرمائی. اور ابھی عید کی نماز کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ عیدگاہ گاڑی میں جانا چاہیے، پیدل جانا چاہیے؟ یہ سننا پورے سال میں 2 دفعہ انسان ہمارے سامنے آتا ہے. ابھی ہم دھیان کے ساتھ فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا و یرجو ماشیا، پیدل تشریف لے جاتے اور واپسی پر بھی پیدل آتے. ابھی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا بھی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، عید الفطر کی طرف نہیں نکلتے حتی یطعم، یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، کھجور ہو. اور عید الاضحیٰ کے وقت عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے، یہاں تک حتی یصلی، نماز کے بعد تناول فرماتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانا یہ مسنون ہے، طاق عدد میں کھانا چاہیے، 5 3 ہو، اور بالکل اکٹھا نہیں کھانا چاہیے، 1 اس کے بعد 2 اس کے بعد 3. وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ، حرص کی ممانعت کی وجہ سے ایک ایک کر کے کھجور کھانا چاہیے. اور عید کی نماز بغیر اقامت اور بغیر اذان کی ہوتی ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین غیر مرتین ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز ادا فرمائی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. ابھی ہم نماز کے طریقے پہ آتے ہیں. ہمارے حناف کے ہاں 6 تکبیرات کہنا زوائد، ہمارے ہاں یہ واجب ہیں، ضروری ہیں. 3 اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 تکبیرات پھر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے. یہ 6 ہو گئے. ابھی بعض لوگ سوال بھی کر لیتے ہیں کہ ہم جب نماز سے رہ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بالکل عید کی نماز سے رہ گیا، اس کو چاہیے کہ وہ پھر 4 رکعت ادا کر. عیدگاہ تک پہنچتے وقت یہ نماز سے بالکل رہ گیا تو اس کو 4 رکعت ادا کرنی چاہیے. ابھی ایک بندہ امام کے ساتھ نماز پر پہنچ گیا، کہنے کے اندر تشہد کے اندر پہنچے، یعنی اتنا دیر سے پہنچے یہاں تک کہ تشہد کے اندر آیا، تو یہ بھی 2 رکعت میں شامل ہوا. اور امام کے سلام کے بعد وہ قیام کر لے، جس طرح ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح یہ بھی نماز پڑھ لے، لیکن تکبیرات اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی 2 باتیں ہوئی. تیسرا مسئلہ ایک یہ بھی آتا ہے، ایک انسان 1 رکعت امام کے ساتھ
ایک رکعت کے بعد آیا، دوسری رکعت پہ آیا، ابھی امام رکوع میں تھا، امام ایک رکعت ہو چکا تھا، دوسری رکعت پہ وہ پہنچ گیا، امام رکوع میں تھا، امام نے تو پہلے تکبیرات وہ کہہ چکے ہیں رکوع سے پہلے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو سبحان ربی العظیم کے بغیر، یہ سنت ہے، یہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، صرف تکبیر کہنی چاہیے۔ سبحان ربی العظیم کے بجائے ہم تکبیر کہاں کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں کسی بندے کو 2 چیزیں مل سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی کہہ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے۔ اللہ جل شان ہم سب کو مکمل عید کی نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کے اور پوری عید سنت کے طریقے پر گزارنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو پھر کمنٹ میں اس کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق۔